اگر حضور حکم دے تو بے زبان بول دے، کبھی کمر کو چیر دے، کبھی وہ سب کو دل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام ہے پرہیزگاروں کے لیے، والصلاۃ علی رسولہ محمد، اور درود و سلام ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ، اور ان کی آل پر، واصحابہ اجمعین، اور ان کے تمام صحابہ کرام پر۔ معزز طلباء کرام، یہ کتاب جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کا نام ہدایت النحو ہے، جس کو شیخ سراج الدین عثمان الجشتی علیہ الرحمہ نے تصنیف فرمایا ہے۔ یہ کتاب علم نحو میں ہے، علم نحو کے قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ خطبے میں کیلو کال کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن جو اہم اور زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں اس میں 2-3 ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ صلاۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، آل اور اہل ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اصحابہ یہاں پر جمع قلت ہے، اور جمع قلت کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے، تو یہاں جمع قلت کا صیغہ جمع قلت کا معنی دے گا، یہ جمع کثرت کا معنی دے گا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صلاۃ کا لغوی معنی آتا ہے دعا، اور اصطلاحی معنی اس کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے رحمت کاملہ مراد ہوتی ہے، صلاۃ کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہو تو استغفار مراد ہوتی ہے، اور جب صلاۃ کی نسبت چرند پرند کی طرف ہو تو تسبیح و تہلیل مراد ہوتی ہے، اور صلاۃ کی نسبت جب بندے کی طرف ہو تو اس سے دعا کا معنی لیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر آل ہے، اہل نہیں ہے، تو آل اور اہل میں فرق ہے۔ آل اور اہل میں فرق یہ ہے کہ آل یہ خاص ہے اور اہل یہ عام ہے۔ آل کی اضافت ذوی العقول میں مذکر کی طرف کی جاتی ہے، مؤنث کی طرف نہیں، برعکس اہل کے۔ اہل کی اضافت دونوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ آل بڑے خاندانوں والوں کے لیے بولا جاتا ہے، خواہ وہ عظمت میں ہو یا برائی میں ہو۔ عظمت میں جیسے آل رسول، برائی میں جیسے آل فرعون۔ اور اہل کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ الگ بات ہے کہ آل کی اصل اہل ہی ہے، لیکن تبدیل ہونے کے بعد، آل ہونے کے بعد آل بڑے خاندان، بڑے قبیلے کے لیے بولا جاتا ہے، اور اہل یہ عام ہے، بڑے کے لیے بھی اور چھوٹے کے لیے بھی، جیسے اہل جسپور بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اصحاب یہ جمع قلت ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے نحومیر میں پڑھا ہے کہ جمع قلت کے اوزان 6 ہیں، افعال، افعلۃ، افعل اور فعلۃ، مسلمون و مسلمات بغیر الف لام کے۔ تو اب اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اصحاب جمع قلت ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ درود و سلام ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر
اور ان کے 10 صحابہ پر اجمعین، یعنی ایک ساتھ، جمعیت ایک ساتھ بیان کرنے کے لیے اجمعین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب 10 صحابہ پر تو درود و سلام نہیں، بلکہ تمام صحابہ پر درود و سلام نازل ہو۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جمع قلت پر جب الف لام داخل ہو جائے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ جمع قلت جب کسی صورت سے معرفہ ہو جاتا ہے تو وہ جمع قلت کا معنی نہیں دیتا، وہ بلکہ کثرت کا معنی دیتا ہے۔ تو یہاں پر اصحاب کی اضافت ہے کہ ضمیر کی طرف، جس سے یہ اب قلت کا معنی نہیں دے گا بلکہ کثرت کا معنی دے گا۔ تو اس خطبے میں یہ 3 باتیں تھیں اور قابل غور۔ بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو، رہا حمد و صلات کے بعد تو یہ مختصر رسالہ ہے جو لکھا گیا ہے علم نحو میں۔ بعد اور قبل، یہ آپ نے نحومیر میں پڑھا ہے کہ قبل اور بعد کی 3 صورتیں ہیں، جس میں ایک صورت میں مبنی ہے اور 2 صورتوں میں معرب ہے۔ نحومیر میں بیان کیا ہے کہ جس وقت کے مضاف باشد مضاف الیہ محذوف منفی باشد، یعنی جس وقت مضاف ہوں گے مضاف الیہ محذوف منفی ہوگا، یعنی مضاف الیہ ذہن میں موجود ہوگا۔ تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کا مضاف الیہ یا تو مذکور ہوگا، جیسے قد خلت من قبلہ الرسل، تو من قبل ہی، قبل کا مضاف الیہ ہا کی شکل میں موجود ہے، تو اس صورت میں معرب ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ اس کا مضاف الیہ محذوف منفی ہو۔ محذوف منفی کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ وہ مضاف الیہ ذہن میں موجود ہو۔ تو اما بعد کے بعد جو مضاف الیہ ہے وہ حمد و صلات ہے، وہ حمد و صلات یہاں پر ذکر نہیں ہے، تو پتہ چلا اس حمد و صلات وہ ذہن میں موجود ہے اور یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے۔ جب ذکر نہیں کیا تو مضاف الیہ محذوف منفی ہوا۔ مضاف الیہ محذوف منفی کی صورت میں اس کا اعراب مبنی برضم کا ہوتا ہے، تو یہاں مبنی برضم ہے۔ تیسری صورت یہ کہ مضاف الیہ نسیہ منسیہ ہو۔ نسیہ منسیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مضاف الیہ نہ عبارت میں مذکور ہو اور نہ ہی ذہن میں موجود ہو، جیسے من قبل و من بعد۔ تو من قبل و من بعد اس کا مضاف الیہ نہ عبارت میں مذکور ہے اور نہ ہی ذہن میں موجود ہے۔ فہذا مختصر، تو یہ مختصر رسالہ ہے، مضبوط فی النحو، جو لکھا گیا ہے علم نحو میں، علم نحو میں۔ جماعت فیہ، اس میں نے جمع کیے مہمات النحوی علی ترتیب الکافیتی، نحو کے اہم مقاصد کو علی کس کی ترتیب پر جمع کیے؟ علی ترتیب الکافیتی، کافیہ کی ترتیب پر، مبومن و مفصلا، باب در باب، فصل در فصل، یعنی باب کر کے اور فصل کر کے اس کو ذکر کیا ہے۔ بعبارت واضحۃ، اور پیچیدہ عبارتوں میں نہیں بلکہ بعبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ، ما اراد الامثلۃ، واضح عبارت تو پیش کی ہے لیکن اس کے ساتھ اور کیا پیش کیا ہے؟ ما اراد الامثلۃ، بیان کیا مثالیں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ، مثالیں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی مثالیں بھی پیش کی ہیں۔ نحو کا یہاں اس کتاب میں جب بھی کوئی قاعدہ بیان کیا گیا ہے تو وہاں پر اس کی مثال بھی پیش کی ہے، اس لیے بیان کیا ما اراد الامثلۃ، مثالیں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ، فی جمعی مسائلہا، کسی ایک قاعدے میں مثالیں نہیں ہیں، فی جمعی مسائلہا، اس کے تمام مسائل میں، من غیر تعرض للادلۃ والعلل، دلیلوں اور علتوں کو پیش کیے بغیر، یعنی اس میں دلیل نہیں ہے کہ صاحب یہ قاعدہ ایسا کیوں ہے، علتیں بیان نہیں کی ہیں کہ یہاں پر اس وجہ سے یہ بیان کیا ہے، تو دلیلیں اور علتوں کو پیش کیے بغیر،
اب یہ تو سیدھا سیدھا ترجمہ ہوا کہ یہ مختصر رسالہ ہے جو لکھا گیا ہے علم نحو میں. اس میں نے جمع کیے نحو کے اہم مقاصد کو قافیہ کی ترتیب پر باب در باب، فصل در فصل، واضح عبارت کے ساتھ مثالیں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ فی جميع مسائلها، اس کے تمام مسائل میں من غیر تعرض للادلۃ والعلل، دلیل و علتوں کو پیش کیے بغیر. اب یہاں سے آخر سے ترجمہ کر سکتے ہیں، جیسے کیا ہے، دلیل و علتوں کو پیش کیے بغیر تمام مسائل میں مثالیں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ واضح عبارت کے ذریعے فصل در فصل، باب در باب، قافیہ کی ترتیب پر نحو کے اہم مقاصد کو اس رسالے میں نے جمع کیا ہے. اس طریقے سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی دونوں طریقے سے ترجمہ کر سکتے ہیں، جو آپ کو آسانی لگے اس طریقے سے یاد کر لیں. دلیلوں اور علتوں کو پیش کیے بغیر، یعنی اس کتاب میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں تو ان مسائل کے لیے نہ کوئی دلیل پیش کی گئی ہے اور نہ کوئی سبب بیان کیا گیا ہے. اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ دلیلیں اور علتیں کیوں بیان نہیں کی گئیں، تو بتا رہے ہیں لِأَلَّا يُشَوِّشُ ذَهْنَ الْمُبْتَدِي عَنْ فَهْمِ الْمَسَائِلِ، تاکہ وہ مبتدی کے ذہن کو برباد نہ کر دے مسائل کو سمجھنے کے متعلق، مسائل کو سمجھنے کے بارے میں. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یوشوشو بھی اعراب دیا گیا ہے اور یوشوشا بھی اعراب دیا گیا ہے، یوشوشو بھی اعراب دیا گیا ہے اور یوشوشا بھی اعراب دیا گیا ہے. تو کل یہ 4 صورتیں ہوئیں، یعنی معروف کے ساتھ 2 ہیں، یعنی یوشوشو یوشوشا، مجہول کے ساتھ بھی 2 ہیں، یوشوشو یوشوشا. تو یہاں پر یوشوشو اور یوشوشو، یوشوشو اور یوشوشا 2 اعراب، یعنی شین پر 2 اعراب دیے گئے ہیں، فتح کا اور ضمے کا. تو وہ اس لیے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ ان ناصبہ اور فعل کے درمیان کوئی فصل فاصل ہو تو وہاں پر دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر عمل دلا کر کے ان ناصبہ کو عمل دلا کر کے یوشوشا پڑھنا بھی جائز ہے، اور فصل ہونے کی وجہ سے عمل کا نہ ہونا بھی جائز ہے، عمل کا نہ دلانا بھی جائز ہے. کہتے ہیں یوشوشو. اب ذہن المبتدی پڑھیں گے تو یوشوشو یوشوشا کا مفعول بھی ہوگا، اور ذہن المبتدی پڑھیں گے تو یوشوشو یوشوشا کا نائب فاعل ہوگا. جیسے قرآن شریف میں ہے افلا یرون اللہ یرجعو، تو افلا یرون اللہ یرجعو، تو اللہ ان لا تھا تو ان کے بعد لا آ گیا، یرجع ہونا چاہیے تھا لیکن عمل نہیں دلایا گیا، یرجعو پڑھا گیا. تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے یوشوشو پڑھنا بھی جائز ہے. اور ایک جگہ ہے لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى النَّاسِ، تو یکونا کو نصب دیا گیا، حالانکہ ان اور یکونا کے درمیان میں لا فصل فاصل ہے لیکن پھر بھی عمل دیا گیا، تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے یوشوشا پڑھنا بھی جائز ہے. کس کے سمجھنے کے متعلق؟ ان فہم المسائل، مسائل کو سمجھنے کے متعلق. وسمیتہ بہدایۃ النحو، اور میں نے اس کتاب کا نام رکھا، اس رسالے کا نام رکھا ہدایۃ النحو. انہیں وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں. رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ طالبین، اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے طالب علموں کو ہدایت عطا فرمائے. ورتبتہ علی مقدمۃ و ثلاثۃ اقسام، اور میں نے اس کو مرتب کیا، اس کی ترتیب کی ایک مقدمے پر اور 3 قسموں پر، وہ خاتمۃ اور ایک خاتمے پر. اس کتاب میں خاتمہ نہیں ہے، یہاں پر مصنف علیہ رحمہ یا کاتب سے سہو ہوا ہے بتوفیق الملک العزیز العلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے. یعنی بہت زیادہ علم والے
غلبہ والے بادشاہ کی توفیق سے. آسان لفظوں میں کہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے.